بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ الصفا فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے دروس کے سلسلے کی آج کی کڑی کے معزز و قابل قدر و احترام سامعین و سامعات، بالخصوص الصفا فاؤنڈیشن کی معلمات اور طالبات اور دیگر معزز خواتین، آج کے درس میں ہمیں اس سوال پر غور کرنا ہے کہ علم دین کا حصول فرض کیوں ہے؟ یہ بڑا اہم، بنیادی اور اولین سوال ہے، اور ہم سب کے سامنے یہ سوال رہنا چاہیے تاکہ ہم اس سوال کے مطابق جواب سمجھیں اور جواب کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں، حصول علم کے ساتھ وابستہ رکھ کر کے، اور علم کے حصول کے بعد اس کے مطابق عمل کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے، اور جب پیدا کیا تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ علم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا، اور علم اس لیے دیا تاکہ وہ شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزاریں۔ تو یہ ایک مسئلہ تو یہاں، یا ایک سوال کا تو یہ جواب یہاں ملا کہ اس سوال کا جواب کہ علم کا حاصل کرنا ضروری کیوں ہے۔ علم کا حاصل کرنا ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ بندہ اللہ کی عبادت اور اسی طرح اس کی شکر گزاری کا طریقہ سیکھ لیں،
اور اللہ کی بندگی اور شکر گزاری کی زندگی گزاریں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، یا پہلے یہ سوال کا ایک پہلا جواب ہے کہ انسان کی تخلیق کا جو حقیقی مقصد ہے اللہ کی بندگی، اس کی شکر گزاری۔ اب اللہ کی بندگی اور اس کی شکر گزاری اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ بندے کو علم نہ ہو۔ علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ مقصد تخلیق یعنی اللہ کی عبادت اور شکر گزاری کی راہ پر بندہ چل سکے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اور غور کریں گے تو یہ مسئلہ بھی بہت واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ علم ہی سے جہنم سے نجات ممکن ہے۔ اللہ کی بندگی اور شکر گزاری کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے بغیر جہنم سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والوں اپنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، نارے جہنم سے بچاؤ۔ نارے جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو کیسے اپنے کو بچایا جا سکتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ علم کے بغیر اور دین کی سمجھ کے بغیر آگ سے بچنا، نارے جہنم سے بچنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر، علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اور بعض روایتوں میں ہے کہ علموہم وادبوہم، یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے کہ اپنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، تو یہ کیسے، اس کا معنی کیا ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت کیا دینا چاہتا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی علم سے آراستہ اور پیراستہ کرو، تاکہ تم اس علم کے ہتھیار سے، اس علم کے وسیلے اور واسطے سے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکو۔ تو علم کا حصول اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم نارے جہنم سے بچ سکیں، تاکہ ہم آگ سے بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، تو آگ سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ علم اور ادب، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم اور تربیت اگر نہیں ہے تو انسان اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کی راہ پر جانے کے بجائے ہلاکت کی راہ پر چلا جائے گا، کفر کی راہ پر چلا جائے گا، شرک کی راہ پر چلا جائے گا، جس کا انجام جہنم ہوگا۔ اس لیے اگر غور کریں تو یہ بہت ساری نصوص میں صراحت ملتی ہے کہ آگ سے بچنے کا ذریعہ جو ہے وہ بھی علم ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کا جو یہ سوال ہے آج ہمارے آپ کے سامنے کہ علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ علم دین حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو اللہ کی بندگی اور شکر گزاری سے پورا کر سکیں، اور اسی طرح ہم آگ سے بچ سکیں، بچا سکیں، اس کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، تو آگ سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو علم سے مسلح کرو، علم دین سے تم اپنے آپ کو آگاہ کرو، اس سے آگاہی حاصل کرو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، تاکہ تم بھی بچ سکو اور تمہارے اہل و عیال بھی بچ سکیں۔ بہت ساری تفصیلات ہیں اس سلسلے میں، اور زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بنیادی مسئلہ سمجھ کر کے چلتے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ آیا ہمارے سامنے کہ ہمیں آگ سے بچنا ہے اور بچانا ہے اپنے اہل و عیال کو، تو علم دین سے انہیں مسلح کرنا، انہیں تیار کرنا، اور دین اور اسی طرح تربیت سے انہیں پورے طور پر انہیں تیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر سرپرست کے لیے، چاہے والدین ہوں چاہے وہ سرپرست ہو، سب کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں خود علم دین سے آراستہ ہوں وہاں اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو بھی دین سے آراستہ کریں اور اس سے پیراستہ کریں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور آگے اگر ہم اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں اس سوال پر کہ علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، تو ایک جواب تو یہ بھی ہے کہ علم دین حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ امت کے خیر اور بقا کا دار و مدار علم دین کے حصول کے تسلسل میں ہے۔ برابر یہ سلسلہ چلتا رہے، برابر امت باقی رہے گی، امت بھلائی پر جمی رہے گی، بقا سے مراد خیر پر بقا اس کا امت کا، اور اسی طرح بھلائی پر اس کا جمے رہنا یہ مطلوب ہے۔ یعنی امت اسی وقت بھلائی پر رہے گی اور جمی رہ سکے گی جب اس کا سلسلہ علم دین کے حصول سے وابستہ رہے گا، علم دین سے امت جڑے رہے گی، علم حاصل کرتے رہیں گے بعد والے پہلے والوں سے، پہلے والے بعد والوں کو علم منتقل کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ جب مسلسل جاری رہے گا اور چلتا رہے گا، تسلسل اور کنٹینیوٹی اس میں ہوگی، تو خیر اور بھلائی امت کے اندر جاری رہے گی، باقی رہے گی۔ تو ایک جواب تو اس سوال کا یہ بھی ہے کہ امت کی بھلائی اور خیر کے لیے، اور امت برابر خیر اور بھلائی پر تسلسل کے ساتھ قائم رہے اور جمی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے اور حاصل کرتی رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما بقی الاول حتی یتعلم الاخر۔ پہلے لوگوں سے بعد والے لوگ علم حاصل کرتے رہیں تو امت بھلائی اور خیر پر باقی رہے گی، بھلائی اور خیر پر جمی رہے گی، بھلائی اور خیر پر چلتی رہے گی۔ اگر پہلے کے لوگ چلے گئے اور بعد والوں نے، دوسروں نے ان سے علم حاصل نہیں کیا تو ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ اگر علم چلا گیا، علم والے چلے گئے، علم والوں سے دوسرے لوگوں نے، ان کے دور میں موجود لوگوں نے اگر علم حاصل نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ خیر ان سے اٹھا لیا جائے گا، خیر اٹھا لیا گیا تو گویا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ بھلائی ہمارے لیے، امت کے لیے اسی صورت میں ہے کہ ہم برابر علم حاصل کرتے رہیں، علم والوں سے حاصل کرتے رہیں، علم والے جائیں تو بعد میں جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے وہ اپنے بعد والوں کو علم سکھائیں، جیسا کہ تسلسل ہے، امتداد ہے پوری امت کا اور پوری تاریخ کا، کہ پہلے والے بعد والوں کو سکھاتے ہیں، بعد والے جو خلف ہوتے ہیں اپنے سلف سے علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو سعادت ہم کو اور آپ کو حاصل ہے آج، کہ جیسے مثال کے طور پر الصفا فاؤنڈیشن میں ہم جمع ہوتے ہیں اہل علم سے، ہمارے بہت سارے بھائی اور اسی طرح
خصوصیت کے ساتھ بہت ساری ہماری خواتین، بہنیں، مائیں، بیٹیاں ہماری، اور اسی طرح معلمات کا جو یہاں جو وابستگی ہے، یہ سلسلہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے اللہ کے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو اسی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، باقی رکھ کر کے کہ علم والوں سے بعد والے کم علم والے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اور وہ علم پھر منتقل کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، تاکہ اس کی بنیاد پر جو علم کے تعلیم اور تحصیل اور حصول کی برکت سے جو خیر امت میں باقی رہتا ہے، تاکہ یہ خیر باقی رہے۔ تو یہ کہ جواب تو یہ بھی ہے اس سوال کا کہ علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں فرض ہے؟ اس لیے فرض ہے تاکہ امت خیر پر جمی رہے۔ اگر علم حاصل نہیں کرے گی امت، علم سے محروم ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہلاکت ہوگی۔ ایک اور جواب اہل علم دیتے ہیں بہت سارے حوالوں اور بہت سارے نصوص اور اہل علم کے احوال کی روشنی میں، جو بڑی گہرائی اور بصیرت کے ساتھ اہل علم نقل کرتے ہیں بصیرت کی بنیادوں پر۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی فضیلت اور بلندی جو ہے بلا علم کے نہیں حاصل کر سکتا۔ بلا علم کے ہر شخص کو، ہر مرد و عورت کو ایک خواہش ہوتی ہے فطری کہ اسے فضیلت اور سربلندی حاصل ہو، شرف حاصل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرف اسے اس لیے حاصل ہوگا کہ وہ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور شکر گزاری کی راہ پر وہ چل سکیں گے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ذریعہ جو ہے وہ علم ہے، علم ہی ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضرت ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں العلم وسیلۃ الی کل فضیلہ، ہر فضیلت اور ہر شرف تک، ہر بلندی تک پہنچنے کا ذریعہ علم ہے۔ علم نہیں ہو تو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی، اور علم دین ہی اصل سربلندی کا راز ہے۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں رہے کہ علم دین حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ فضیلت اور سربلندی کا راز ہے۔ علم دین کا حصول فرض ہے، فرض ہے علم دین کا حصول، فرض عین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب یہ علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک سادہ سا جواب، ہر ایک کے سمجھ میں آنے والا آسان سا جواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہر ایک کے لیے علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ فرض ہے، اور فرض کیوں ہے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر قول و عمل کے لیے، ہر عقید و عبادت کے لیے بندے کو یہ جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، عقیدہ کہتے ہیں کس کو، ایمانیات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کیسے کی جائیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے ان ساری باتوں کا انحصار علم پر ہے، اور علم، حصول علم کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جواب ہر ایک کے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ بہت سارے نصوص میں کتاب و سنت کے کثرت کے ساتھ اس حدیث کے تعلق سے تائید ہے اور شہادتیں ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، بلکہ اجماع ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان اتنا علم حاصل کرے جتنا اس کے لیے عقائد کے باب میں جاننا ضروری ہے،
عبادات کے مسائل کے تعلق سے اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ عبادت ادا کر سکے، اس کے شروط اور آداب کے مطابق ادا کر سکے، اور اسی طرح روزمرہ کے معاملات میں، روزمرہ کے مسائل میں، حلال و حرام کے جو مسائل ہیں ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اللہ کے دین پر چل سکے، اس کے حکم اور ہدایت کی پیروی کر سکے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کے پاس اس کا علم نہ ہو۔ یہ ایک مسئلہ تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ علم جو ہے، علم کے ایک شکل تو یہ ہے کہ علم جو ہے ہر ایک کے لیے فرض ہے، اور ایک شکل علم میں یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، یعنی علم کا وہ حصہ جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس سے نجات اور مفر نہیں ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ اور علم دین میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن میں ہر ایک پر فرض نہیں ہے بلکہ وہ فرض کفایہ ہے، جیسے علماء کے پاس علم ہے، ہر ایک کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنوں میں عالم ہونا ضروری ہے۔ ہر کوئی عالم نہیں ہو، ہر کوئی عالم ہو یہ مطلوب نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہر ایک عالم ہو، لیکن عالم ہونا ضروری ہے۔ اگر عالم موجود ہے تو ہر ایک سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ ان میں جب علماء کسی قوم میں، کسی طائفہ میں علماء جب موجود ہوتے ہیں تو طائفہ اور گروہ کے ہر فرد پر، ہر مرد و عورت پر علم دین کا وہ حصہ جو علماء کی مہارت سے اور علماء کہ ان بنیادی تقاضوں کے پورا کرنے سے کور ہو جاتا ہے، پھر ہر ایک کے اوپر ضروری نہیں رہ جاتا۔ اسی کو کہا جاتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ جو کچھ لوگ کوئی کام کر لیں اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جائے ان کا عمل، تو اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ جیسے تفسیر کا علم ہے، اور اسی طرح بہت سارے علوم ہیں، مہارتیں ہیں، فتاوی کا علم ہے، یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور علم دین کے لیے دیکھیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے، اس کا ذکر ضمناً آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم کا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ علم اللہ کے دین کے مسئلے میں، دین کے تعلق سے کچھ کہنے، کچھ کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری۔ ہمیں بولنا ہے دین کے مسئلے میں تو ہمیں اس سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں عمل کرنا ہے دین کے تعلق سے، دین کے حکم اور ہدایت کے مطابق، تو اس سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو علم جو ہے ہر قول و عمل سے پہلے ہے، ہر قول و عمل سے پہلے ہے۔ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک علم نہ ہو۔ ہمیں جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو تو علم حاصل کرنا کتنا ضروری ٹھہرا، اتنا ضروری ٹھہرا کہ ہم اللہ کے دین میں کچھ بول نہیں سکتے، تو علم پہلے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے، صحیح بخاری میں، باب علم قبل القول والعمل۔ انہوں نے باب باندھا ہے کہ علم جو ہے یہ قول اور عمل سے پہلے ہے، قول اور عمل سے، قول و عمل دونوں پر علم مقدم ہے، علم مقدم ہے۔ اب اگر ہمارا شعور پختہ ہو اور ہم بنیادی طور پر اصول جاننے والے ہوں تو یہاں ہم بہت بڑا سبق لے کر کے پھر زندگی گزاریں گے۔ ہمیں بولنا نہیں ہے اس وقت تک جب تک جو بولتے ہیں اس کا علم مضبوطی کے ساتھ نہ ہو، یقین کے ساتھ نہ ہو، بصیرت کے ساتھ نہ ہو، یا اسی طرح جب ہم عمل کوئی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے مطابق اس کے عمل شرعی ہونے کا علم نہ ہو۔ وہ عمل شرعی نہیں ہے جس کا علم نہ ہو، اور علم دلیل کو کہتے ہیں، علم جو ہے دلیل کو کہتے ہیں۔ تو علم دین کا حصول اس لیے بھی ضروری ہے
کہ دین میں کسی بھی قول و عمل کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے دین میں کسی بھی قول و عمل کا کوئی تصور نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد علم پر نہ ہو۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو دین کے سلسلے میں بنیادی علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، اسے پتہ نہیں، اور اسی طرح امت ان کی کم علمی کی بنیادوں پر ان کے پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ ہے آپ دیکھیں گے کہ دین اور اسی طرح دعوت اللہ کے سلسلے میں بڑی دعوے دار ہے کہ ہم اللہ کی دعوت کو اپنوں میں نہیں غیروں تک پہنچانے میں ہمارا رول سب سے بڑا ہے، لیکن وہ توحید کی دعوت نہیں، وہ ان کے ہاں توحید کی دعوت اولین دعوت نہیں، ان کے ہاں اسلام کے وہ مسائل جو ثانوی درجے کے ہیں، دوسرے تیسرے درجے کے ہیں، ان کے ہاں وہی سب سے اہم ہے۔ ان کے ہاں توحید کا تعارف سب سے اہم نہیں ہے، ان کے ہاں سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین دعوت اور آپ سے پہلے سارے انبیاء کرام اور سارے رسول کی اولین دعوت توحید تھی۔ وہ اس عنوان کے ساتھ مطلب غیروں میں، ادر کمیونٹیز میں، لوگوں میں نہیں اترتے کہ توحید لے کر کے پہلے اتریں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، یا تو علم کی کمی ہے، اور یا تو بہت ساری مصلحتیں ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے کہ کیونکہ کھل کر کے توحید کی دعوت دینا یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ علم کے بغیر تو ہم بول نہیں سکتے، علم کے بغیر تو ہم کوئی عمل کر نہیں سکتے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب جب باندھا تو اس باب پر جو دلیل انہوں نے استدلال کے لیے اپنے اس موقف اور دعوے کی جو استدلال کے لیے دلیل پکڑی تو دلیل انہوں نے اس آیت کے ذریعے پکڑی۔ یہ آیت دلیل کے طور پر انہوں نے پیش کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ انہوں نے اس سے دلیل پکڑی کہ علم جو ہے حاصل کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا۔ اب یہیں دیکھ لیجئے اور اپنے تجربے میں دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا طبقہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، بولتا ہے، تلفظ کرتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دائرے ایمان میں داخل ہے، لیکن اسے پتہ نہیں، اسے علم نہیں، اسے لا الہ الا اللہ کا حقیقی علم نہیں ہے۔ تو علم جو ہے، اسی لیے انہوں نے استدلال کیا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم حاصل کرو اس بات کا، کس بات کا علم؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کا علم حاصل کرو۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے شروعات کی، فَبَدَا بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، قول اور عمل کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا کہ علم حاصل کرو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ علم کے بغیر جب عمل ہوتا ہے اور کوئی بھی عبادت ہوتی ہے تو ایسی عبادتوں کا کیا اعتبار ہوگا؟ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں اور مختلف اس سلسلے میں تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو میرے عمل کے مطابق نہ ہو، یا ہر وہ عمل جو میرے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ ہر وہ عمل جو میرے حکم یا میرے عمل کے مطابق نہ ہو، مردود ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے؟
ظاہر سی بات ہے کہ اس کا انحصار علم پر ہے۔ ہمارے پاس جب علم ہوگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تب وہ عمل ہم انجام دیں گے اس حکم اور اس سنت کی بنیاد پر۔ اس وقت جا کر کے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ لا علمی کی بنیاد پر اگر کوئی عمل کیا جائے گا تو عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی نے اپنے سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، 60 سال تک، اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز، کوئی نماز 60 سال کی قبول نہیں کرتا۔ 60 سالوں تک کی، 60 سالوں کی نماز میں کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں رکوع صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں، کہیں سجدہ صحیح ہے تو رکوع صحیح نہیں، سجدہ کیا تو رکوع نہیں برابر کیا، رکوع کیا تو سجدہ نہیں برابر کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کس بنیاد پر ہوگا؟ ایسا تو صرف اسی بنیاد پر ہوگا کہ اسے پتہ نہیں، اسے علم نہیں کہ اگر ہم اس طرح رکوع کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی، اس طرح سجدہ کریں گے ہاں تو رکعت قبول نہیں ہوگی۔ تو جب اس کا اسے علم نہیں ہوگا تو وہ پوری عمر اگر عبادت کرتا رہا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اگر پوری زندگی 60 سال تک کی نماز میں کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ بلا علم کے، بلا جانکاری کے، بلا اس سمجھ کے کہ اگر ہم نے اس طرح رکوع کی تو رکوع نہیں ہوگا، ایسے ہی سجدہ کیا تو سجدہ نہیں ہوگا، تو جب تک اس کا علم نہیں ہوگا تب تک اس کا رکوع صحیح نہیں ہوگا، سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اور رکوع سجدہ نہیں صحیح ہوا، نماز کے دیگر ارکان نہیں ہوئے صحیح، تعدیل ارکان نہیں ہوئے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 60 سالوں تک نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز نہیں قبول ہوتی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، یہی ہوگی، یہی ہو سکتی ہے کہ رکوع کیا تو سجدہ نہیں کیا برابر، سجدہ کیا تو رکوع نہیں برابر کیا، یہی وجہ ہوگی، اسی بنیاد پر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت حضرت حذیفہ ابن الیمان سے ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو سجدہ اور رکوع کچھ بھی اس کا صحیح نہیں، تو جب وہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں کہ تم کب سے اسی ڈھنگ کی نماز پڑھتے ہو؟ کب سے تمہارا طریقہ اسی طرح، اسی ڈھنگ سے، اسی انداز سے نماز پڑھنے کا ہے؟ تو کہا 40 سال سے میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا 40 سالوں سے میں ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ ما صلیت منذ 40 سنہ، تو حضرت حذیفہ نے کہا ما صلیت منذ 40 سنہ ولو مت وانت تصلی هذه الصلاة لمت على غیر فطرت محمد۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں تو نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھنے والا کہتا ہے کہ میں 40 سال سے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں، وہ 40 سال کا نمازی ہے، اور جس ڈھنگ سے وہ پڑھتا رہا اسی ڈھنگ کا اس نے اقرار بھی کیا کہ ایسے ہی میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، حضرت حذیفہ ابن یمان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے 40 سال تک نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی طرح نماز پڑھتے تو مر گیا، اسی طرح جیسے 40 سال سے تو پڑھتا آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور فطرت کے خلاف نماز پر تو مر جائے گا، یعنی تیری نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر امت کے لوگ، ہر فرد، ہر مرد و عورت یہ سوچے
کہ 50-50 سال 60-60 سال 40-40 سال نماز پڑھ کر کے بھی اللہ کے ہاں ان میں کوئی نماز قبول نہیں ہوگی اگر سنت اور علم اور دلیل کی بنیاد پر نہ ہو، تو انہیں اس سوال کی اہمیت کا اندازہ ہوگا یا اس بات کا اندازہ ہوگا کہ علم دین حاصل کرنا ضروری کیوں ہے۔ انہیں اس وقت اندازہ ہوگا اگر انہیں یہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے حالانکہ اس کی کوئی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ پتا ہو کہ 60 سال تک نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں، اگر نماز کے اصول، ضابطے، آداب، شروط اور ارکان کے مطابق ادا نہیں کی گئی، نماز اگر نہیں پڑھی گئی تو قبول نہیں ہوگی۔ 60 سال تک کی نماز بھی، ان میں کوئی نماز۔ اب جیسے حضرت حذیفہ ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تو 40 سال تک نماز پڑھتا رہا اور اگر ایسے ہی آگے بھی تو پڑھتا رہا اور مر گیا اسی ڈھنگ سے نماز پڑھتے یعنی ایسے ہی تو نماز پڑھتا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جو نماز ہے اس کے خلاف طریقے کی نماز پڑھ تو مر جائے گا۔ تو یہ سوال بہت اہم ہے، بہت اہم ترین سوال ہے کہ آخر علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہماری کوئی عبادت علم کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے ہدایت اور طریقے کے مطابق اگر نہیں انجام پائے گی، کوئی عبادت، کوئی طریقہ، کوئی عمل، کوئی قول، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمارے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ اگر انسان علم نہیں حاصل کرے گا تو وہ بہت بڑے فساد میں، بہت بڑی ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین سے یہ بات منقول ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے تو وہ بعد کی زندگیوں میں بڑے فسادی ہو جاتے، بڑا فساد ان کے ہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور علم نہ حاصل کرنا یا سمجھ لیجئے جاہل رہنا یا جہالت کہا جاتا ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے جہل ہے۔ سب سے بڑا دشمن جہل ہے۔ جہالت جو ہے یہ انسان کے لیے یعنی دشمن، جیسے دشمن کون ہوتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے دشمن؟ جو ہر طرح کے داؤں اور ہر طرح کی چال اور تدبیروں سے اپنے دشمن کو نقصان پہنچائے۔ تو کہتے ہیں لا علمی اور جہالت یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یعنی جتنا انسان کو لا علمی اور جہالت سے نقصان اور خطرہ ہے، اتنا اور کسی دشمن سے، دشمن بہت ہیں زندگی میں اور بہت سارے ہو سکتے ہیں دشمن ایک انسان کے، لیکن اس کا سب سے بڑا دشمن، سب سے خطرناک دشمن انسان کا کون ہے؟ جہل ہے، جہالت ہے۔ تو علم اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ جہالت سے بچے، یعنی سب سے بڑا دشمن جو انسان کی زندگی اور انسان کے اپنے وجود میں ہے اس سے وہ محفوظ رہ سکے۔ اور بہت ساری باتیں اس سلسلے میں علماء نے نقل کی ہیں اور ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اس سلسلے میں پڑھیں، غور کریں اور جو بنیادی باتیں کچھ ذکر کی گئی ہیں ان پر توجہ دیں، سیریسلی توجہ دیں، تاکہ ہم کوئی بھی جو فریضہ اللہ کے دین کے حوالے سے اور عقیدہ و عمل کے حوالے سے ہم پر عائد ہے، ہم اس کو بہتر ڈھنگ سے انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس میں اس موضوع سے متعلق جو چند باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کی روشنی میں ہم سب کو علم دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اور علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اس کے چند نکات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں
اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ انہیں نکات کی روشنی میں یا ان نکات کو سامنے رکھ کر کے علم دین سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وابستہ رکھیں اور علم ہی کی روشنی میں ہم عمل کریں، تاکہ جو بھی عمل ہو، جو بھی ہماری عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے آخر میں کہ رب العالمین جو یہ کوشش چل رہی ہے تعلیم کی اور حصول علم کے سلسلے میں، یہ جو مشن چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے، مبارک بنائے، اور الصفا فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو، اس کے سارے متعلقین کو، معلمات اور معلمین کو، معلمات اور طالبات کو، اور جتنے اس کے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں میں، ان کے اہل و مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہم سب منتسبین کو اللہ تعالیٰ اس سلسلے سے جڑے رہنے کی بنیاد پر ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔